السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے ایک بڑے افسر سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں 2.5 ارب روپے مالیت کے ایک عالی شان ہوٹل کا سودا کر لیا ہے۔ یہ انکشاف ملک کے ایک حساس ادارے کی خفیہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کا حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور خود نیب کے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر کی نیب سے بے دخلی اسی سلسلے کی کڑیاں بتائی جاتی ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم سندھ پولیس کے ان 5 بد نصیب ڈی آئی جیز پر تفصیل سے بات کریں گے جو کہ روٹیشن پالیسی کے بھینٹ چڑھائے جا رہے ہیں اور انہیں ناکردہ خطا کے عوض جو ہے خود اس وقت جو ہے اسلامک ڈویژن اسلام آباد سے جو ہے شوکاس نوٹس جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر وہ کیا مجبوری تھی کہ مشتاق مہر آئی جی سندھ کو اپنے عہد و پیما کو جو ہے قدموں کی ٹھوکر بناتے ہوئے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کے پی ایس او فرخ بشیر کو پرموشن کی دوڑ میں سے ناک آؤٹ کرنا پڑا۔ ناظرین، ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں کہ آخر وہ خوش نصیب پولیس افسر کون ہے سندھ پولیس کا جو امریکہ میں 2.5 ارب روپے مالیت کا ہوٹل خریدنے جا رہا ہے، جس کا سودا ہو چکا ہے اور اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ اب اسی ہفتے جو ہے کراچی سے امریکہ بھجوائی جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ خود حساس ادارے کی ایک اطلاع کے مطابق اور خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کی بھی اطلاع یہی ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے زیب النساء اسٹریٹ صدر میں واقع حوالہ ہنڈی والے کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے اور رقم بھی ان کے دفتر پہنچا دی گئی ہے، جہاں سے جو ہے 2-4 دن میں جو ہے قسطوں میں جو ہے یہ خطیر رقم جو ہے وہ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں پہنچا دی جائے گی، یہ اطلاع ملی ہے۔ اب اسی طرح کے جو ہے حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے خود ایف آئی اے کے ڈی جی ڈاکٹر ثناء اللہ کے حکم پر جو ہے ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات جو ہے ڈیفینس فیز 2 کے علاقے سے جو ہے ایک حوالہ ہنڈی کا بڑا تاجر پکڑا گیا ہے، اس سے کوئی 6.5 کروڑ روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی بھی ایف آئی اے نے قبضے میں لے لی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود قصہ خوانی بازار پشاور اور خود کوئٹہ میں بھی جو ہے دفاتر جو ہے ان کے سیل کر دیے گئے، وہاں بھی چھاپے مارے گئے۔ پنجاب میں لاہور، فیصل آباد میں بھی چھاپوں کی اطلاع ملی ہے، یعنی کہ ملک بھر میں کریک ڈاؤن جو ہے یہ حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف شروع کر دیا گیا۔ حساس اداروں نے جو ہے خود ایف آئی اے کو بھی رپورٹ دی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ یہ اس کاروبار میں جو ہے خود پولیس اور سرکاری محکموں کے افسران ملوث ہیں اور وہ اپنی حرام کی جو آمدنی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوا کر وہاں پر پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ یہ انکشاف خود حساس اداروں نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا۔ انہی کی رپورٹ میں جو ہے سندھ پولیس کے ایک بڑے افسر اور ان کے پی ایس او کا بھی نام جو ہے شامل ہے کہ وہ اس کاروبار میں کافی عرصے سے ملوث ہے اور اب تک ایک اطلاع کے مطابق جو ہے تقریباً 30 ملین ڈالر جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک میں جو ہے بھجوا چکے ہیں انہی حوالہ ہنڈی والوں کے ذریعے۔ یہ انکشاف بھی جو ہے خود حساس ادارے کی رپورٹ میں ہوا، جس کے بعد ہی جو ہے وہ ایف آئی اے جو ہے کریک ڈاؤن کر چکی ہے حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی اطلاع ہے۔ اور غالب امکان یہ ہے کہ زیب النساء اسٹریٹ کا جو حوالہ ہنڈی والا ہے جو کہ اس کاروبار میں پیش ہے ان کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا جو ہے پلان بنا لیا گیا اور ان کے بیان کی روشنی میں پھر ان تمام پولیس افسروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو انہیں یہ حرام کی کمائی جو ہے وہاں پر پہنچاتے رہے ہیں۔ ناظرین، حسین اصغر نیب کے ڈپٹی چیئرمین، اچھی شہرت کے مالک پولیس افسر تھے، اچھی شہرت تھی، ایماندار، اصول پرست تھے، لیکن اب حساس اداروں کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق جو ہے حسین اصغر جو ہے وہ اپنی جو اختیارات ہیں
غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے منصب کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، بلکہ ان پر جو ہے وہ سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ سندھ پولیس کے آئی جی اور ان کے پی ایس او سے متعلق بہت ساری کرپشن کی، اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق کمپلینٹ ان کے پاس آئی تھی، وہ اس کو دبا کے بیٹھے تھے، ان کمپلینٹوں کو انہوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ اسی طریقے سے ان پر جو ہے پولیس کے ایک گاڈ فادر کے خلاف جو بہت بڑی انکوائری تھی، جو کہ سابقہ ڈی آئی جی اور موجودہ جو ہے ہائی کورٹ حیدرآباد کے لائف ٹائم ممبر وکیل جو ہیں سلیم اختر صدیقی کی مدعیت میں جو ایک کمپلینٹ تھی، اس کمپلینٹ کو بھی انہوں نے دبائے رکھا، بلکہ اس پر جو ہے ناٹ فار ایکشن انہوں نے لکھ دیا تھا۔ یہ بھی اپنے اختیارات کا بہت ہی غلط استعمال تھا، یعنی کہ ایک ایسی انکوائری جو کہ سرے سے ہوئی نہیں، تو اس پر آپ ناٹ فار ایکشن کیسے لکھ سکتے ہیں؟ جب آپ نے ناٹ فار ایکشن لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انکوائری جو ہے، وہ الزامات جو ہے وہ بیس لیس ہیں، اور بیس لیس الزامات اگر کوئی دیتا ہے تو اس کمپلینٹ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر حسین اصغر نے نہ تو اس کمپلینٹ یعنی کہ سابقہ ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور نہ ہی جو ہے اس انکوائری کو آگے بڑھنے دیا، یعنی کہ یہاں پر بھی جو ہے ان پر مبینہ طور پر جو ہے سہولت کاری کا الزام ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے پولیس افسروں سے متعلق جو بھی ان کے پاس کمپلین آتی رہی، وہ انہیں دباتے رہے۔ یہ بات جب خود حساس اداروں کے لیے، تو انہوں نے یہ ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے خود چیئرمین نیب اور خود وفاقی حکومت کو بھجوا دی، جس کے بعد جو ہے حسین اصغر کی جو ہے وہاں سے تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اسی طریقے سے سندھ کے جو ڈی جی ہیں نیب کے نجف مرزا، ان کے خلاف بھی جو ہے یہی کچھ الزامات جو ہے مبینہ طور پر جو ہے یہ حساس اداروں کی رپورٹ میں عائد کیے گئے، اور غالب امکان ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے سندھ کے جو نیب کے ڈپٹی چیئرمین ہیں نجف مرزا جو ہے وہ انہیں بھی وہاں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان سب پر جو ہے یعنی کہ حسین اصغر پر جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ان کے جو پی ایس او ہیں، وہ ان کی سہولت کاری کا الزام ہے۔ میں ان سے کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سارے خبر اس طریقے سے جاری و صحیح، تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، سندھ پولیس یا کراچی پولیس میں جو ہے آرگنائز جرائم جو ہے وہ بڑے تواتر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اربوں روپے کا بتہ جو ہے پولیس کے پاس جا رہا ہے، اور وہی اربوں روپے کا بتہ پھر حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے، اور وہاں سے پھر پراپرٹیاں خریدنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، یہ این آر او پر آئے ہیں، ان کی پوسٹنگ خود سندھ پولیس کے سربراہ کروا چکے ہیں، یعنی کہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں سندھ پولیس کے سربراہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ وہ ان کی ذمہ داری لے چکے ہیں، مشروط یعنی شرائط پر ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ہر کام یہ کریں گے بغیر کسی چوں چرا کے۔ اس کے عوض جو ہے وہ انہیں 23% کی شراکت داری دی گئی ہے، یعنی کہ مبینہ طور پر جو بھی وظیفہ جو ہے کراچی کے مختلف اڈوں سے ہو یا ٹرانسفر پوسٹنگ کی شکل میں آئے گا، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ 23% جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اب تقریباً اطلاع یہ ہے، حساس اداروں کی اطلاع کے مطابق 11 کروڑ روپے جو ہے ماہانہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے آفس کو 23% کے حساب سے جا رہا ہے، جبکہ اسی وظیفے میں سے 60% جو ہے وہ خود آئی جی آفس کو جانے کی اطلاع ہے، اور باقی جو ہے سندھ کے بعض منسٹروں میں بھی یہ رقم تقسیم ہوتی ہے دیانتداری اور انصاف کے ساتھ۔ یہ اطلاع ہے خود حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں نے ذکر کیا تھا سندھ پولیس کے 5 بد نصیب ڈی آئی جیز کا، کہ کہاں جائے، آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے آتے ہیں تو بھی موت ہے، کریں تو کیا کریں۔ کل کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ روٹیشن پالیسی ایک فضول ہے، ایک بکواس ہے، سوائے انتقامی کارروائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس سے پولیس کے کام میں نکھار نہیں بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ تو اب اس پالیسی کے تحت جو ہے سندھ پولیس کے جو 5 ڈی آئی جیز ہیں، ایک ڈی آئی جی
ٹریفک ہیں اقبال دارا، اس طریقے سے جو ہے سکھر کے ڈی آئی جی جو ہیں فدا مستوئی، اور ڈی ایل برانچ کے جو ڈی آئی جی ہیں منیر احمد شیخ جونیئر، اور ٹیکنیکل کے جو ڈی آئی جی ہیں قمر زمان، اور خود نواب شاہ یعنی بے نظیر شہید آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ، ان کو جو ہے اطلاع یہ ہے کہ انہیں اب حکم عدولی پر جو ہے اسٹیپ نے جو ہے شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ 26 فروری کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ عرفان بلوچ اسلام آباد پولیس میں رپورٹ کریں گے اور باقی چاروں کے چاروں ڈی آئی جی پنجاب پولیس میں، لیکن انہوں نے حکم عدولی کی اور انہوں نے رپورٹ نہیں دی۔ اس وجہ سے جو ہے اب افضل لطیف جو سیکٹری اسٹیب ہیں انہوں نے شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں ایک سمری اور تیار ہو چکی ہے، جو اعتراض تھا جس اعتراض کو لے کے یہ پانچوں ڈی آئی جی جو ہے انصاف لینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ گئے تھے کہ جو لسٹ اسٹیب میں بنائی گئی تھی، منیر اعجاز جو تھے، ڈاکٹر منیر اعجاز نے اس لسٹ میں پکنگ چوز کا زہریلا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے جو فیس سیکنڈ اور فیس تھرڈ کے جو ڈی آئی جی تھے ان کا نام فیس 1 میں شامل کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 26 فروری کو جاری کر دیا گیا۔ یعنی اقبال دارا جو ڈی آئی جی اس وقت ٹریفک ہیں ان کا نام فیس 3 میں تھا، یعنی ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ 1.5 سال بعد ہونا تھا۔ اسی طریقے سے جو باقی ہیں یہ 3 ڈی آئی جی ہیں، اس میں خود منیر شیخ ہیں، اس میں خود قمر زمان ہیں، اس میں خود جو ہے عرفان بلوچ، ان کا نام جو ہے سیکنڈ فیس میں تھا، یعنی انہیں 1 سال بعد جو ہے ان کا ٹرانسفر روٹیشن پالیسی کے تحت ہونا تھا۔ صرف اس میں سے ایک جو ڈی آئی جی ہیں سکر کے، ان کا نام تو صحیح ہے، لیکن باقی 4 نام جو ہے وہ مخالفت اور انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان کا نام اس پہلے فیس میں شامل کر دیا تھا۔ حالانکہ اصل میں جو یہاں پر نام آنے چاہیے تھے وہ تو عبداللہ شیخ جو ڈی آئی جی تھا ان کا نام آنا چاہیے تھا، اور خود نعمان صدیقی کا، ثاقب اسماعیل میمن، اور سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد کا نام آنا تھا، لیکن چونکہ یہ کچن کیبنٹ میں شامل تھے آئی جی کی، تو آئی جی نے جو ہے وہ اعجاز منیر سے ساز باز کر کے جو ہے وہ ان کے نام کٹوا کر اپنے مخالفین کے نام جو ہے وہ پہلے فیس میں شامل کر دی تھی۔ اسی شکایت کو لے کر جو ہے یہ پانچوں کے پانچوں ڈی آئی جی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ گئے تھے کہ انہیں اس پالیسی کے تحت جو ہے دوسرے صوبوں میں جانے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اس ناانصافی کے خلاف گئے تھے۔ اب خود اسٹیپ کے بعض دوسرے افسروں نے جو ہے اسی کی سمری تیار کر کے وہ لے گئے تھے افضل لطیف سیکٹری اسٹیپ کے پاس، لیکن سیکٹری اسٹیپ جو ہے ان کی سوئی اس بات پر اڑی ہوئی کہ پہلے تو انہیں حکم عدولی پر جو ہے سزا دو، یعنی جو 5 کے 5 انہوں نے حکم عدولی کیے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کرو، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے اس بات پر فیصلہ کریں گے کہ یہ کون پہلے اور کون آخر میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ چاروں جو ہیں وہ سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز کے تھے تو آپ ان کو شوکاس کیوں دے رہے ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کا آپ جائزہ لیں کہ آخر وہ اگر ہائی کورٹ گئے تو ان کو پریشانی تھی، تکلیف تھی، ان کے ساتھ ناانصافی تھی، تو ناانصافی کو لے کے گئے تھے نا، بجائے کہ آپ اس کو ازالہ کریں، آپ انہیں شوکاس نوٹس دے کر ایک طریقے سے انہیں آپ مزید تکلیف میں اور ذہنی اذیت میں مبتلا کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی تئیں کیسا چار چھوڑ کے آ سکتے ہیں؟ سندھ حکومت پہلے ہی ان کو نہ چھوڑنے پر اسٹینڈ اس وقت لے چکی تھی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پاس جو ہے افسروں کی شارٹیج ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بغیر افسر سندھ گورنمنٹ کی ریلیونگ کی وہ نہیں جا سکتے، یہ اس کا علم جو ہے خود سیکریٹری اسٹیپ کو بھی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس سے قبل پنجاب سے بھی جو ہے ایک پی ایس پی افسر کا ٹرانسفر کسی اور صوبے میں ہوتا، اور وہ آئی جی کو علم میں لائے بغیر وہ 4 جب چھوڑ کے چلے گئے تو آئی جی نے اسی پی ایس پی افسر کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے سیکریٹری اسٹیپ کو بھجوا دی تھی کہ انہوں نے حکم عدولی کی اور ہمارے علم میں لائے بغیر یہ 4 چھوڑ کے چلے گئے، جس کے بعد پر خود اس وقت کے سیکریٹری اسٹیپ نے اس پی ایس پی افسر کو چارج شیٹ کر دیا تھا۔ اب جائیں تو کہاں جائے، کس کا حکم مانے؟ یعنی میں نے کہا نا کہ آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، تو بیچ پھنس گئے یہ پانچوں کے پانچوں ڈی آئی جی۔ اب انہیں اطلاع یہ ملی کہ وہاں سے جو ہے وہ اسٹیپ سے شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ایک ناکردہ خطا کی وجہ سے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ تھا، جس پر میں نے بات کی تھی کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک بڑی شدید جھڑپ جو ہے وہ ہو چکی ہے سندھ کے چیف منسٹر سے، کیونکہ ایک طریقے سے جو ہے وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ
چونکہ چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کا ریکارڈ کلین ہے، بالکل تمام SCR ان کے مکمل ہیں اور نیپا کورس کر چکے ہیں، اور کسی بھی حساس ادارے کی کوئی رپورٹ ان کے خلاف نہیں، تو ان کا پروموشن جو ہے وہ ڈیو تھا، وہ مستحق تھے پروموشن کے، لیکن اس کے باوجود انہیں پروموشن کیوں نہیں دیا گیا؟ جب اس سلسلے میں خود چیف منسٹر نے انکوائری کی، 3 افسر یہاں سے گئے تھے اس بورڈ کا حصہ بننے کے لیے، جس میں خود چیف سیکرٹری جو ہے وہ ممتاز علی شاہ اور IG سندھ مشتاق مہر کے علاوہ ایک اور افسر شامل تھے۔ چیف منسٹر نے باری باری سب سے پوچھا، لیکن کسی نے بھی حقیقت نہیں بتائی، لیکن تیسرے افسر نے یہ حقیقت بیان کر دی کہ بورڈ میں جو ہے چیف سیکرٹری تو حسب روایت خاموش رہے، انہوں نے نہ تو ہاں کہا نہ کہا، لیکن وہ IG صاحب جو ہے وہ بہت کچھ کہتے رہے، یہاں تک اطلاع میں نہیں کہا کہ فرخ بشیر کو جو ہے ڈان تک کہا، اور کہا کہ یہ جو ہے یہ مافیاز کا کنگ ہے، یعنی کہ جتنے بھی سندھ میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، چاہے ایرانی ڈیزل ہو، چالیا ہو، سب یہ سارے جو ہیں سب جرائم جو ہے وہ خود چیف منسٹر کے PSO کی NOC کے بغیر نہیں ہوتے۔ اس قسم کے سنگین ایلیگیشن جب ان پہ لگائے گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر سیکرٹری اسٹیف نے جو ہے وہ انہیں پرموشن کے لیے ناموزوں قرار دے گیا، یعنی ان کو ڈیفر کی آواز بلند کر دی گئی اور نیکسٹ کہہ کر اس طریقے سے جو ہے ان کا پرموشن روک دیا گیا، جس کے بعد اب بڑی گرما گرمی ہوئی۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ نے جو ہے ڈسپلیجر جو ہے خود چیف سیکرٹری سندھ کو اور IG سندھ کو روانہ کر دیا ہے ان کا، یعنی کہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ یہ ایک بڑی سنگین قسم کی ڈپلومیٹک پنشمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اب تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اب IG سندھ کا مستقبل کیا ہوگا، آیا وہ رہیں گے یا کہ ان کا تبادلہ کر دے گا۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو موجودہ IG معظم جاں انصاری کی 1 to 1 جو ہے آصف زرداری سے ملاقات کی اطلاع ہے۔ ناظرین، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس پروموشن بورڈ کی میٹنگ میں جو ہے خود AD خواجہ نے جو ہے وہ DG FIA ثناء اللہ عباسی اور IG سندھ مشتاق مہر میں راضی نامہ کرا دی، اور عباسی کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سندھ پولیس کا IG بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس قسم کی اطلاعات بھی گردش کی، لیکن اب غالب امکان یہ ہے کہ جب اس سارے مسئلے کو جو ہے چیف منسٹر سندھ اپنی انا کا مسئلہ بنا چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ سندھ کے IG مشتاق مہر کی تبدیلی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔